دوستو آج کے دن ہم مسلمانوں کے لیے بہت خاص دن ہے کیونکہ دوستو آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے آج ہی کے دن ہمارے اس دنیا کی مہان انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ عرب کی مکہ شہر میں قریش خاندان میں پیدا ہونے والا ایک اناتھ بچے سے لے کر اس دنیا کو صحیح راستے دکھانے تک کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل تھا یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ان مہان انسان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے جو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے مطلب ہی ہوتا ہے سراہنیہ، کیونکہ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں کی پورا اعتماد تھا۔ وہ لوگ ان کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کرتے تھے کہ اگر وہ لوگ کہیں جاتے تھے تو ان کے اپنے قیمتی چیزوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تب آپ کو ان کے خاندان کے لوگوں کے دوارا بہت ہی ذلت کیا جاتا تھا اور انہیں دھوکے سے مارنے کی کوشش بھی کیا جاتا تھا۔ آپ ان ذلت کو سہ نہیں پاتے تھے، لہٰذا آپ مدینہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کی 21 سال بعد جب آپ مکہ واپس لوٹے تب مکہ میں ان کی استقبال ایک بادشاہ کی طور پہ ہوا۔ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا کو اندھیرا اور اندھ وشواس سے آزاد کر کے روشنی کی طرف لے گئے تھے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی طریقہ اتنا عام تھا کہ پورے دنیا کی حکومت پانے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ مکان کی بجائے مٹی کے گھر میں زمین میں بستر لگا کر سوتے تھے۔ دوستو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے پورے عرب دیپ کو ایک ساتھ ملائے ہے۔ انہوں نے ہی انسان جاتی کو سچے گیان کے راستے سے روبرو کروائے ہیں۔ آپ ہی ہر وقت کا سب سے مہان استاد تھے جس کا جیتا جاگتا ثبوت اسلام کے سنہرے دور میں ملتا ہے۔ دوستو جس دور میں یورپ اور دوسرے دیشوں میں لڑکیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا اور انہیں علم سے دور رکھا جا رہا تھا، اس دور میں آپ نے ہی لڑکیوں کو ان کے حق دینے کی رواج شروع کیے تھے۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ لڑکیوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک جانا پڑے تو جائے اور علم حاصل کرے۔ آپ کبھی بھی کالے اور گورے کے بیچ فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ گورے کبھی بھی کالے کے اوپر سریشٹھ نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی بھی ایکسس خرچہ نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کا لباس پھٹ جاتا تھا تو آپ نئے لباس خریدنے کے بجائے اسے دوبارہ سے سل کے پہنتے تھے۔ آپ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، وہ صرف 12 لقمہ کھانا ہی ہمیشہ کھاتے تھے۔ ایک حکمران کے طور پہ آپ دن میں وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو ایک حکمران کو کرنا ہوتا تھا۔ آپ غریبوں کے مشکلات کو سنا کرتے تھے اور ان کی مشکلات کو حل کیا کرتے تھے۔ آپ مہمانوں کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو کھانا دیا کرتے تھے اور خود کے کام خود کیا کرتے تھے، اور رات کے وقت آپ طویل عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آدھی رات تک لگاتار نماز میں کھڑا رہنے کی وجہ سے آپ کی پاؤں پھول جاتا تھا، لیکن آپ اف تک نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ بنا تھکان سے ہی ہر کام کیا کرتے تھے جو اتہاس میں دوسرا مثال کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے مرید، زوجہ یا پھر دشمن کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھائے ہیں۔ آپ صرف ان دشمنوں کی مقابلہ کیا کرتے تھے جو اللہ کی فرمان اور دین کی مخالفت کرتے تھے۔ اتہاس میں زیادہ تر سلطان سراسر جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ ایک ایسا لوتا سلطان اور بہادر جنگجو تھے جو آگے رہ کر جنگ کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کیے ہیں۔ جنگ کے میدان میں جو دشمن مر جاتے تھے انہیں آپ عزت کے ساتھ دفن کیا کرتے تھے۔ آپ بے وجہ بات نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہم سب کو صحیح طرح سے جینے کی راستہ سکھایا ہے۔ آپ نے اپنے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے۔
آپ نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ آپ مسئلہ حل کرتے وقت کبھی بھی اپنے لوگوں کی تعصب نہیں کرتے تھے، آپ ہمیشہ حق کے ساتھ مسئلہ حل کیا کرتے تھے۔ دوستو، آپ کی شخصیت اتنا بہترین تھا کہ آپ اگر کسی بھی درخت یا پھر ندی یا پھر وادی کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ سارے مخلوق آپ کو سلام کرتے تھے۔ دوستو، 1978 میں اتہاسکار اور میتھمیٹیشین مائیکل ہارٹ کچھ اتہاسکار اور بائیوگرافی رائٹر کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے جس میں وہ 100 ایسے مہان لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے جن مہان لوگوں کے ذریعے اس دنیا کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ اس کتاب کی 1 نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے میں مجبور ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک عیسائی کی طور پہ عیسیٰ کو 1 نمبر پہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں عیسیٰ کے اندر کچھ ایسے کمی دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی۔ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے کوئی کمی نظر ہی نہیں آیا جس کے بنیاد پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نمبر پہ رکھوں۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے مہان ہستی ہے جن کی تعریف مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی کیا کرتے ہیں۔ تو فی الحال دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہماری اس چینل کو۔